بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم و مکرم ناظرین، سلام و رحمت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کے منصب پر، رسالت کے منصب پر متعین فرما دیا۔ اس کی بات بھی کبھی کبھی آپ غار حرا کی طرف جاتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جذباتی طور پر اس عظیم ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے تیار کر رہا تھا، لہٰذا کچھ دنوں تک وحی نہیں آئی۔ آپ جبل نور پر غار حرا کی طرف بلندیوں پہ چڑھ کے جاتے، اور پھر آپ دیکھتے کہ کبھی کبھی حضرت جبرائیل امین وہ اپیئر ہوئے ہیں، اور وہ کہتے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کو یقین دہانی کراتے ہو، ری ایشور کرتے آپ کو۔ اس وقت بھی آپ پر ایک گھبراہٹ کی کیفیت طاری ہوتی، اس بڑی ذمہ داری کا احساس کرتے کرتے چنانچہ حضور گھر تشریف لاتے، اور پھر وہ اس گھبراہٹ کو کم کرنے کے لیے چادر اوڑھ لیتے۔ اس موقع پر چند دنوں کے بعد ایسی کیفیت کے وقت سورہ مدثر کی اولین آیات نازل ہوئیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے، اٹھو اور خبردار کرو، اور اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو، اور اپنے کپڑے پاک رکھو، اور گندگی سے دور رہو، اور احسان نہ کرو زیادہ حاصل کرنے کے لیے، اور اپنے رب کی خاطر صبر کرو۔ آہستہ آہستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عظیم ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے تیار کیا جا رہا تھا، جو آپ کو ساری دنیا کے لوگوں کے سامنے ادا کرنی تھی۔ اب دیکھیے ان آیات میں آپ سے کیا کہا جا رہا ہے۔ اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے، اٹھو اور خبردار کرو۔ نبی کا کام دنیا کے لوگوں کو خبردار کرنے کا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اس کی عظمت کے بارے میں، اس کی کاریگری اور صنعت کے بارے میں، اس کے اس تعلق کے بارے میں جو کائنات کے ساتھ ہے اور زمین کے ساتھ ہے، اور زمین پر بسنے والے لوگوں کے ساتھ ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے اٹھو اور خبردار کرو۔ یہ بنیادی باتیں ہیں، یہ وہ باتیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ہی بتا سکتا ہے، سائنس نہیں بتا سکتی، دنیا کے علوم نہیں بتا سکتے۔ یہ وہ باتیں ہیں، یہ کائنات کیا ہے، خالق کون ہے، تخلیق کا راز کیا ہے، تخلیق کا مقصد کیا ہے۔ اگرچہ کہ فلسفے نے بھی اس پر غور و فکر کیا ہے، لیکن اکثر وہ صحیح نتائج تک نہیں پہنچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو جانتا ہے، جو ساری کائنات کا خالق ہے اور ہمارا بھی مالک ہے۔ چنانچہ باتیں یہاں پر یاد دلائی جا رہی ہیں۔ اور اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو۔ بڑائی ساری کائنات میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ انسان بہت بڑا ہے، بڑائی سے نوازا ہے اللہ تعالیٰ نے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ سب سے بڑا اللہ ہے۔ اور اسی بات کا امتحان ہے دنیا کی زندگی میں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو، اس کی عظمت کو، اس کی کبریائی کو پہچانتے ہیں نہیں پہچانتے ہیں، اور جب پہچان لیتے ہیں تو اپنے آپ کو اس کے آگے سرنڈر کر دیتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ دو ہی چیزیں ہیں جن کا امتحان ہو رہا ہے، خالق کو پہچان لینا نمبر 1، اور نمبر 2 ہے جب پہچان لیا تو اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دینا اور بلا چوں چرا اس کی اطاعت کرنا۔ اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے، اٹھو اور خبردار کرو، اور اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو، اور اپنے کپڑے پاک رکھو۔ پاکی صفائی، اس پہ بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ اگر پاک صاف ہم ماحول میں رہیں، پاک صاف کپڑے پہنیں، تو ہمارے خیالات بھی پاک رہیں گے، اور ہم وہ اعلیٰ سطح کی پاکی حاصل کر لیں گے جو ہمارے خیالات میں، تخیلات میں، ہمارے جذبات میں اور
ہمارے اعمال میں اور ہماری دنیا میں آنی چاہیے۔ اور اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو، اور اپنے کپڑے پاک رکھو، اور گندگی سے دور رہو۔ گندگی سے یہاں مراد یہ مادی گندگی بھی ہے، اور فکری اور خیالات کی گندگی بھی ہے۔ ہر طرح کی گندگی سے، گندے خیالات سے، گندے جذبات سے اپنے آپ کو پاک رکھو۔ اور احسان نہ کرو زیادہ حاصل کرنے کے لیے۔ ایک نبی کو اپنی بات کو پیش کرنا ہے، احسان کا رویہ اختیار کرنا ہے، لیکن اس کا مقصد اللہ سے اجر حاصل کرنا ہے۔ یہ دین کا کام ایک ایسا کام ہے جس پہ اجر اللہ ہی دیتا ہے۔ چنانچہ بہت سارے انبیاء کرام کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے، ان اجریہ الا علی اللہ، میرا اجر تو بس اللہ تعالیٰ کے پاس، میں تم سے کسی اجر کی توقع نہیں رکھتا ہوں، کوئی اجر نہیں مانگتا ہوں۔ اور اپنے رب کی خاطر صبر کرو۔ یہاں اس بات کا بھی اشارہ ہے کہ بہت بڑا کام دنیا نہیں مانے گی، فاسق و فاجر لوگ مخالفت کریں گے، تمہاری راہوں میں کانٹے بچھائیں گے، تمہیں بدنام کریں گے، لیکن تمہیں کمر کس لینی چاہیے اور ساری دنیا کے فساق و فجار اور برے لوگوں اور ان کے نظریات اور ان کی تنظیموں اور ان کے نظام حیات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بڑے کام کے لیے تیار کیا جا رہا تھا۔ آج کی نشست میں بس اتنی ہی بات، انشاءاللہ آئندہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔